اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالی سے نہیں مانگتا اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نہ مانگنے کی دو وجہ ہیں، ایک وہ شخص ہے جو تکبر اور استغنا کی وجہ سے نہیں مانگتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان خطرے میں ہے۔ دوسرا آدمی دعا نہیں مانگتا لیکن اس کے اندر تکبر بھی نہیں استغنا بھی نہیں، لیکن وہ تکبر استغنا کی وجہ سے نہیں مانگ رہا، یہ بھی نہیں مانگ رہا کہ اس کو سیم ٹو سیم کہیں گے، یہ سیم ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں مانگ رہا یہ بھی نہیں مانگ رہا، تو یہ بھی خطرے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کہتا ہے قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا اور پکار کو قبول کروں گا۔ آگے سنیے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، مفسر لکھا ای دعائی، مجھ سے مانگنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا اعلان ہے، فرض نماز 70 نوافل بھی ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرض پڑھ لی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی طرف متوجہ ہے، یہ اٹھ کے جا رہے ہیں، اور جو پہلی صف پہ اٹھتے ہیں اس کو بعد والا دیکھ کے وہ بھی اسی کو فالو کرتا ہے، پھر دوسری صف والا، تیسری صف والا، چوتھی صف والا، تو بتائیں پھر سب سے پہلے جو اٹھا ہے اس کو گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ صرف آپ کی مسجد کی بات نہیں ہے، اکثر مساجد میں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، یہ ٹائم ہے قبولیت کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد، نوافل کے بعد بھی دعا کے اہتمام کا، دعا کے مانگنے کا تذکرہ کیا۔ میں نے تو آپ کو قرآن مجید اور قرآن مجید کی سورت بھی، وہ اس سورت کا نام بتاؤ جی قاری صاحب، سورت مومن ہے، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ سورت مومن میں مرد مومن کا تذکرہ کیا، تو آپ تو انشاءاللہ سارے مرد مومن بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے، تو مرد مومن کی وجہ سے سورت کا نام مومن رکھ دیا۔ اس سورت مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آگے خلاصہ کیا نکلا کہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب تمام اصفیاء کو دیکھ لو، اتقیاء کو دیکھ لو، اولیاء کو دیکھ لو، صلحاء کو دیکھ لو، علماء کو دیکھ لو، انبیاء کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ یقین نہیں ہے تو عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کو دیکھو، کشتی کا ملا بنتے ہوئے نوح علیہ السلام کو دیکھو، آگ کے چیخے کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، دریا کلزم کے کنارے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، حنین میں دیکھو، سفر میں دیکھو، حضر میں دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ بھائی یہ سسٹم ختم کریں، فرض نماز کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جمعے کا دن بھی ایسے آتا ہے، اب جو والد ہے اس کا بچہ کیا کرے گا، جو بڑا بھائی ہے اس کا چھوٹا بھائی کیا کرے گا، جو ایک آدمی ہے پہلی صف کو چھوڑ کے جانا یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ کے گھر کے آداب ہے، نماز کے آداب ہے، دعا کے آداب ہیں، اللہ اسی سے جو دے خوشی سے، نہ کہے کسی سے اور نہ مانگے کسی سے۔